अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना नईम है। मैं माँ और बच्चे के शोबे से वाबस्ता हूँ। MNCH कंसल्टेंट हूँ और डायरेक्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिसर्च सेंटर के तौर पर इस्लामाबाद में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे हामला ख़वातीन में ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है जो दौरान हमल वो उनका ख्याल रखें। अब कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटिस्टिक्स हैं। तकरीबन 2 मिलियन से भी बढ़कर जो हैं केसेस हो चुके हैं पूरी दुनिया में और 1.5 लाख से ज़ायद अमवात वाक़या हुई हैं और शायद ही दुनिया को कोई मुल्क हो जो इससे बच पाया हो। ये दिसंबर में शुरू हुआ और इसको हम कोविड-19 के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि 2019 में शुरू हुआ है और ये अपनी फैमिली का 7वां वायरस है। कोरोना फैमिली के पहले 6 वायरसेस पे तहकीक हो चुकी है और उनके बारे में पता है, लेकिन हम इस सिलसिले में क्यों परेशान हैं उसकी वजह यह है कि जो कोविड-19 है इस पर अभी तहकीक जारी है। अभी तक ना तो हमारे पास कोई वैक्सीन है, ना हमने कोई दवाई ऐसी बनाई है जिससे इसका इलाज किया जा सके। हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी जैसे जैसे जो भी अलामात हों हम उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। और क्या अलामात होती हैं पहले हमें पता होना चाहिए। उन अलामात का ये फ्लू की तरह से ज़ाहिर होता है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है और बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, रनिंग नोज़ और फिर खांसी जो कि खुश्क खांसी होती है और जिसमें दर्द होता है, शदीद किस्म का दर्द जो कि बढ़ता चला जाता है वक्त के साथ साथ। अब मसला तब आता है जब ये फेफड़ों तक पहुंचता है, जब सांस लेने में दुश्वारी होती है तो ये निमोनिया कॉज कर देता है और उसके बाद जो है ख़ुद सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपको मसनूई तौर पर वेंटिलेटर पर डालकर ऑक्सीजन वगैरह देनी पड़ती है। तो इस वजह से ख़वातीन को चाहिए कि अपने आप को इससे बचाएं। और क्यों हम कंसर्न है ख़वातीन में, उसकी वजह ये है कि वैसे तो कुदरती तौर पर जो हमने स्टेटिस्टिक्स देखे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 60 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है और उनमें बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और शरह अमवात उनमें बहुत ज़्यादा है, या फिर उन लोगों में जिनमें कोई और कोमॉर्बिडिटी या कोई और बीमारी है। लेकिन हामला ख़वातीन चूँकि रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं 15 से 45 साल की उम्र में, और चूँकि ये उम्र हम कहेंगे कि थोड़ी सी सेफ ब्रैकेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इसको आसान लिया जाए। उसकी वजह ये है कि जो ख़वातीन हैं उनका कुदरती तौर पर जो निज़ाम है जिस्म का उसमें थोड़ा सी इम्यूनिटी कम हो रही होती है। उसकी वजह यह है कि कुदरती तौर पर उसने फीटस को ग्रो करवाना है जिस्म ने और उसका अपना निज़ाम थोड़ा सा बैठता है, प्लस उसकी जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ख़ुराक के अज्जा होते हैं वो बच्चा ले रहा होता है। और औरतें अमूमन अपनी ख़ुराक का ख्याल नहीं रख रही होती क्योंकि उन्हें थोड़ी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हमल के दौरान डिफरेंट वाइटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही होती। और फिर ये है कि जो हमारे यहाँ ख़वातीन हैं वो बहुत बाकायदगी से मुआयना नहीं कराती, जिसको हम कहते हैं कि एंटीनेटल विज़िट। एंटीनेटल विज़िट इंतहाई ज़रूरी है और हामला ख़वातीन को वैसे भी अपने 9 महीने डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। पहले 7 महीने हर महीने उन्हें जाना चाहिए, फिर आगे उन्हें हर 2 हफ्ते के बाद और आखिरी महीने में हर हफ्ते चेक कराना चाहिए अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ कोई और कोमॉर्बिडिटी है तो उन्हें फिर जैसे डॉक्टर की हिदायत हों उसके मुताबिक अपना मुआयना कराना चाहिए। फिर अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए ताकि किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी का शिकार होती हैं। वो उसकी वजह हमारे यहाँ वर्म इन्फेस्टेशन या पेट में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़ुराक बैलेंस डाइट नहीं होती, मैल नॉरिश्ड होती हैं ख़वातीन। वो बैलेंस्ड ख़ुराक नहीं लेती हैं, वो अपनी ख़ुराक में सारी चीज़ें बाकायदगी से नहीं ले रही होती हैं और फिर जो रेकमेंडेड उन्हें विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह हैं वो भी नहीं ले रही होती हैं। उनको होता है कि जी इससे पेट ख़राब है, इससे कब्ज़ हो जाती है, इससे दिल ख़राब हो रहा होता है, उल्टी आ रही होती है। तो अगर उनको कोई ऐसे मसाइल हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके वो चेंज करवा लें
ایسی کوئی سپلیمنٹ لیں جو ان کو سوٹ کرے، لیکن لینا دوران حمل انہیں ضرور لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کا اپنا سسٹم، انہیں امیونٹی سسٹم امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ ہم بہت زیادہ میل اسکپ کر رہے ہوتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ ایک اچھا ناشتہ، سب کو چاہیے لیکن حاملہ خواتین کو خصوصی طور پر ایک بیلنس قسم کا ناشتہ، اس میں سیریلز وغیرہ کا خاص رول نہیں ہے، یہ پلاسٹک فوڈ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح پراٹھے کا بھی کوئی خاص رول نہیں ہے، آپ سمپل چپاتی یا پھلکا لیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی سالن یا دہی یا وہ انڈا وغیرہ لے سکتے ہیں۔ پراپر ناشتہ کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، 8 سے 10 گلاس پانی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیا؟ نیند، پراپر نیند لینی چاہیے 8 گھنٹے۔ پھر اور کیا طریقہ ہے؟ اور یہ ہے کہ سٹریس، یہ جو ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دیکھ کر کہ کس طرح سے پھیل رہا ہے، کتنی اموات ہو رہی ہیں، اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، ان کو نظر انداز کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہماری خواتین جو ہیں جب ان کو فارغ ٹائم ملتا ہے تو وہ بیٹھ کر یا فون پر یا ٹی وی پر بیٹھ جاتی ہیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکی پھلکی ایکسرسائز، واک کریں۔ اب جو ہے پینڈیمک ہے اور سب باہر نکلنا منع ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں کسی قسم کی ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی۔ چھت پر جا کر واک کر لیں، اپنے صحن میں واک کر لیں، اپنے کمرے میں واک کر لیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ اور یہ جو سٹریس ہے کہ ساری بچے گھر پر ہیں، میاں گھر پر ہیں سارا، تو اس کو انجوائے کریں، اس وقت کو، اس کو بہت نیگیٹیولی نہ لیں، تو اور بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ بھی نہ لیں، سب کو مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی، کہ فاصلہ ہونا چاہیے منیمم جو ہے۔ اگر آپ کسی سے بات بھی کر رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں تو منیمم 2 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، جبکہ CDC سے ریکمینڈڈ فاصلہ جو ہے وہ 6 میٹرز کا ہے، کیونکہ یہ کرونا جو ہے یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے اور یہ سانس کے ذریعے جاتا ہے۔ ہر ایسی چیز سے پرہیز کریں، گھر سے باہر غیر ضروری طور پر نہ نکلیں۔ اور اگر بالکل حمل کے دوران کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو جو ہم ریکمینڈڈ کہہ رہے ہیں، بے شک ڈاکٹر کے ساتھ فون پر رابطہ کریں، اور اگر ضروری نہیں ہے تو باہر نہ نکلیں اور بھیڑ والی جگہوں پر نہ جائیں۔ کہیں فوتگی ہے، کہیں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، بالکل مہربانی کر اس پینڈیمک کے دوران اور دوران حمل بالکل نہ جائیں۔ اور دوسرا، اگر کہیں باہر نکلنا پڑے تو پراپر ماسک اور گلوز پہن کر جائیں اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں۔ اور اگر کوئی بھی ایسے فلو لائک سمٹمز ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل وہ نہ ملیں اور ان سے دور رہیں۔ اور ہاسپٹل میں بھی اگر جائیں تو پراپر جو ہاسپٹل کا پروٹوکول ہے اس کو فالو کریں، کیونکہ ہاسپٹلز میں باقاعدہ بورڈز لگے ہونے چاہیے اور لگے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے کہ جیسے، اور جب انٹر ہونا ہے تو وہاں پر اگر ہاتھ دھونے کی فیسلٹی ہے تو اپنے ہاتھ دھوئیں، اور جب آپ معائنہ کرا کر گھر واپس آئیں اپنے جوتے باہر اتار کر آئیں، آتے ہی اپنے کپڑے چینج کریں، شاور لیں اور پھر گھر والوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ اب بات آتی ہے کہ اگر بالفرض ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود کرونا ہو گیا تو پہلے تو آئسولیشن کریں، اور جیسے ڈاکٹر اگر وہ مناسب سمجھیں کہ آپ کو گھر میں آئسولیٹ کرنا ہے تو پھر ڈاکٹر کو فالو کریں۔ اگر ہاسپٹل جانا ہے اور سانس کی اتنی زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ آپ کی پیریفریز یا آپ کے ہاتھ اور پاؤں نیلے پڑ رہے ہیں، ہونٹ نیلے پڑ رہے ہیں، تو آپ فوراً ہاسپٹل جائیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت ہے تو پھر ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائیں۔ اور اگر یہ دوران حمل ہو جاتا ہے اور آپ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور ڈلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے تو ڈاکٹر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنیں، کیونکہ اس وقت ٹرانسفر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جتنے بھی میڈیکل کا عملہ ہے ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔
اب بات آتی ہے کہ ڈلیوری کے بعد کیا مسائل کا سامنا کیا جا سکتا ہے. تو اب تک جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں بہت لمیٹڈ ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اور جو ایک کوہارٹ چائنا میں اسٹڈی کیا گیا جس میں 5 حاملہ خواتین کو انہوں نے فالو کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کو انہوں نے NICU میں رکھ کر دیکھا کہ کوئی ایسی سیریس کمپلیکیشنز تو نہیں ہیں. تو ان میں 5 میں سے ایک بچے کو مسئلہ ہوا اور باقی 4 کو انہوں نے بہت سٹیبل طریقے سے ڈسچارج کر دیا. اب اس ایک میں ضروری نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہی ہوا ہو, کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں. تو کوئی ایسی خاص سیریس کمپلیکیشنز نہیں ہیں, نہ کوئی اب تک ایک کیس ایسا ملا ہے جس میں بچے کو ٹرانسفر ہوا ہے, ورنہ حاملہ خواتین سے بچوں کو ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک بہت کم کیسز آئے ہیں. ابھی حالیہ ہی پمس ہاسپٹل میں ایک کیس آیا اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کو ڈیلیور کیا گیا. تو کوئی ایسے مسائل کا سامنا نہیں ہے. اب ماں کے لیے پریشانی کی کیا چیز ہے, کیا وہ دودھ پلا سکتی ہے اپنے بچے کو؟ تو بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکے. یہ ماں کے دودھ میں سکریٹ نہیں ہوتا اور اس لیے کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے, لیکن دودھ پلانے کے دوران جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ وہ N95 ماسک لے جو پراپرلی سیلڈ ہو, ہاتھ اس کے سینیٹائز ہوں اور وہ صاف کپڑے چینج کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پھر الگ کر دے. کوئی ایسی بہت زیادہ رسک نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بچے کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے احتیاط کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ضرور اس دوران اور بھی اپنی خوراک کا خیال رکھے. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی مائکرو نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, وہ سپلیمنٹس بھی لے اور اپنی بیلنس ڈائٹ بھی لے. اب بات آتی ہے کہ جو قدرت کی طرف سے بچوں میں ابھی اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ پیدائش سے لے کر 14 سال کی عمر کے بچے بہت محفوظ ہیں, ان میں بہت کم کرونا کے کیسز پائے گئے ہیں. اور اگر ان کو ہوتا بھی ہے تو ان کا قدرتی طور پر قوت مدافعت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ بہت بآسانی فائٹ کر لیتے ہیں. اب ہم نے بات کر لی ان ساری چیزوں پر, پھر ہم اس بات کے ساتھ اپنی اس آج کی ڈسکشن کو ختم کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری خوراک, ہماری نیند اور ہماری ہلکی پھلکی ایکسرسائز, ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری صحت ٹھیک ہو تو ہم بہت اس پینڈیمک کا مقابلہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ہیلتھ سسٹم پر پہلے ہی بہت زیادہ برڈن ہے. اگر ہمیں بہت ایسے زیادہ کیسز ملے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم کلیپس کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. بہت شکریہ.